أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المزاجع. محترم بزرگ و دوستو، عزیز طلباء کرام و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. مولانا الیاس گمن دامت برکات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو دنیا کا سارا مال مل جائے، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر اس کے پاس فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت بغیر مانگے، بغیر طلب کے عطا کی ہے. تو اس وقت جو یہ پروگرام مکتب کا ہو رہا ہے، ایک اعتبار سے تو بہت خوشی ہے اور ایک اعتبار سے مجھے تھوڑا افسوس بھی ہے کہ جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تشریف لائے ہیں، اس شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یا اپنے استاد نے ان کو کہا ہوگا، اس پر ابھارا ہوگا، تربیت کی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ کہ بے توجہی ہے. دین کی طرف، قرآن کی طرف، مساجد کی طرف، مکاتب کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن جس طرح ہم اپنے طلباء کے خاطر یا اپنے اولاد کے خاطر فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم اعلیٰ سا اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، اچھی تعلیم حاصل کرے، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے خاطر. اور ایک مسلمان کو کرنا بھی چاہیے، چاہے بچی ہو بچہ ہو، اس کو اچھی تعلیم دلائے، اعلیٰ تعلیم دلائے، اس کو کسی مقام پر پہنچائے. اور ہر مسلمان نوجوان اس وقت اعلیٰ عہدے پر ہونا چاہیے. تو اعلیٰ عہدے پر تب ہی پہنچ سکتا ہے جب اس کو اعلیٰ تعلیم ہو، چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو. تو اس اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کس طرح تیاری کراتے ہیں. لیکن اسی طرح جب ہمیں قرآن کی باری آتی ہے، مسجد کی باری آتی ہے، مکتب کی باری آتی ہے، تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کمزور نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، مساجد کے ساتھ ہمارا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس نار سے، اس عذاب سے، اس جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم کتنی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرح نمازی بن جائیں. اگر میں خود نمازی ہوں، اگر میں خود تہجد گزار ہوں، اگر میں خود تلاوت گزار ہوں، تو میرا بچہ کس طرح نمازی بن جائے، میرا بچہ کس طرح تلاوت کرنے والا بن جائے، کس طرح کامل اور مکمل مسلمان بن جائے. اس طرح کی فکر ہم سب کو کرنی ہے. ہم جتنے بھی والدین ہیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے. اور حدیث میں کہا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو کہ وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر تھوڑا سا مارو.
میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں، جب ہمارے بچوں کو سکول کا ٹائم ہوتا ہے، 7 بجے کا ٹائم ہوتا ہے یا 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کس طرح ہم اپنے بچی اور بچے کو تیار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ وقت پر سکول پہنچ جائے، اس کو 1 منٹ بھی ٹائم لیٹ نہ ہو جائے۔ لیکن اسی طرح ہم اپنے بچے اور بچی کو نماز کے لیے کس طرح تیار کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو کس طرح جب سکول کے لیے تیار کرتے ہیں تو نماز کے لیے ہمارے بچوں کو کیوں نیند ہوتی ہے، نماز کے لیے ہمارے بچوں کو کیوں سستی ہوتی ہے، نماز کے لیے ہم اپنے بچوں کو کیوں نرمی کرتے ہیں۔ جب سکول کے لیے سختی کرتے ہیں، ٹیوشن کے لیے سختی کرتے ہیں، تو نماز کے لیے بھی ہم اپنے بچوں کو کیوں سختی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں بھی کہا کہ 7 سال کا بچہ اچھا ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، مسجد کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اس لیے حدیث نے کہا 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کا حکم کرو۔ اور 10 سال کا بچہ، اس کو بہت زیادہ شعور ہوتا ہے، بچہ یا بچی ہو جائے گا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو 7 سال سے جب وہ شروع نماز کرے گا تو 10 سال تک وہ عادی ہو جائے گا، 10 سال تک، وہ 3 سال میں تو اس کو عادت لگ جائے گی نماز کی۔ جب 10 سال میں بھی نہیں پڑھے گا، تھوڑا سا ماریں گے، جب بالغ ہو جائے گا جب تک، تو وہ اس کو پھر ضرورت ہی نہیں ہوگی کہنے کی بھائی آپ کو نماز پڑھنی ہے یا آپ پر نماز فرض ہے، یہ کہنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جس طرح حدیث نے بچے کو تیار کرنے کے لیے کہا ہے، نماز کا عادی بنانے کے لیے کہا ہے تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑ جائے، تو وہ خود سمجھے گا بھائی نماز اب مجھ پر فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے جب تک وہ بڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم سستی اور غفلت اور لاپرواہی برتیں گے تو میرے محترم بزرگ دوستو، جیسے ہمارے گھروں کے اندر نوجوان بچے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے ان کو نماز کی عادت نہیں ہوتی، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن جب عادت ہی نہیں ہوتی ہے تو لاپرواہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو، جو یہاں پر ہمارے جو طلباء کے والدین تشریف لائے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، بچوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آج ہی سے وہ جس طرح اس مکتب کی پابندی کرتے ہیں، 4 بجے یا 5 بجے مستقل پڑھنے آتے ہیں، تو اسی طرح نماز کی پابندی کریں، آج ہی سے نماز شروع کریں، اور تلاوت تو کرنی ہی ہے لیکن نماز کی بھی پابندی کریں، چاہے بچی ہو بچے ہو، سب سے میری گزارش ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔